الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون وقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت نے اپنے انسانوں پر، اپنے تمام بندوں پر بہت ساری عبادتوں کو فرض فرمایا ہے۔ ان میں سے کچھ عبادتیں زبان سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ عبادتیں بدن سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اور کچھ عبادتیں جو اللہ نے فرض فرمائی ہے وہ انسانوں کے مال سے تعلق رکھتی ہیں۔ خالی عبادت زبان سے نہیں ہوتی، خالی بدن سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ نے جو انسان کو رزق دیا ہے، اللہ نے جو انسان کو مال دیا ہے، اس مال کے اندر بھی اللہ نے عبادت کو فرض فرمایا ہے۔ زبانی عبادت ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، نماز میں تکبیر تحریمہ کا پڑھنا ہے، ان میں جو چیزیں ارکان کے اعتبار سے پڑھی جاتی ہیں ان کو ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے بدن سے تعلق رکھتی ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، ان عبادتوں کا تعلق بدن سے ہے۔ لیکن کچھ عبادتیں اللہ نے مال کے اعتبار سے فرض فرمائی، جو اللہ نے مال دیا اس میں سے صدقہ کرنا، زکوٰۃ نکالنا، اللہ نے اس عبادت کو فرض قرار دیا ہے۔ جس طرح کسی کو زبان دی، اگر وہ عبادت نہ کرے تو گناہگار، اللہ نے بدن کے اندر طاقت دی، ہوش اور حواس دیے، اگر وہ بدن کی عبادت نہ کرے تو گناہگار۔ اسی طرح اللہ نے جو مال دیا ہے، اس مال کے ذریعے سے اگر وہ اللہ کی عبادت نہ کرے تو بھی گناہگار۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ فرض کی گئی، نہیں نکالتا، جو جس طرح نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ نہ نکالنے کا گناہ اس بندے کے سر پر ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے مال دیا ہے، اب اس مال کے ذریعے سے حج ادا کرنا ہے، لیکن ادا نہیں کرتا تو یاد رکھنا اگر راستے صحیح ہیں
اور کوئی دشواری اور دقت نہیں ہے، خود بھی ٹھیک ہے، تو ہر سال حج نہ کرنے کا اس کو گناہ ملے گا۔ بہت سے لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ بڑھاپا آئے گا تو ہم حج کریں گے، جب زیادہ عمر ہو جائے گی، بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی، مکان بن جائے گا۔ یاد رکھنا، اگر آپ کے پاس حج ادا کرنے کے پیسے ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، اور آپ پھر بھی حج کو نہیں جاتے، تو آپ ہر سال حج کے دنوں میں گناہگار کہلائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی، جس طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے زبانی عبادت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بدنی عبادت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مالی عبادت بھی ہے، اور اس نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ سمجھا کر کے اور بتلا کر کے گئے ہیں کہ تمہیں کیسے زبان کی عبادت کرنی ہے، یہ بھی مجھے اور آپ کو سمجھایا۔ اسی طریقے سے تمہیں اپنے بدن سے کیسے عبادت کرنی ہے، یہ بھی مجھے اور آپ کو سمجھایا۔ جہاں یہ چیزیں سمجھائی، مجھے اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ تمہیں مال سے اللہ کی کس طرح عبادت کرنی ہے، چنانچہ اس کا طریقہ بتلایا مجھے اور آپ کو کہ اگر تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ حج کے لیے جائیں اور آپ پر قرض بھی نہ ہو اور آپ کے بچے بھی بھوکے اور پیاسے نہ رہیں، تو آپ پر حج فرض کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے، اللہ نے آپ کو روزی دی ہے، اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، اللہ نے آپ کو کاروبار دیا ہے، اب اس مال پر آپ کے سال بھی گزر گیا ہے، تو اب اس میں سے آپ کو 2.5% نکالنا، یہ آپ کے اوپر فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو ادا نہیں کریں گے تو جس طرح نماز نہ پڑھنے کا گناہ ملتا ہے، جس طرح اللہ کی عبادت نہ کرنے کا گناہ ملتا ہے، جس طرح روزہ چھوڑنے کا گناہ ملتا ہے، اسی طرح اگر آپ اپنے مال سے اللہ کے نام کے لیے یا اللہ نے جو حکم دیا ہے اور اپنے مال سے غریبوں کو نہیں دیں گے تو آپ کو ایسا ہی گناہ ملے گا۔ اس کا تعلق بھی اللہ اور بندے سے، کیونکہ کسی اور کو معلوم نہیں کہ آپ کتنے مال کے مالک ہیں، آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، یہ تو صرف آپ جانتے ہیں، یہ صرف اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جتنے بھی آپ مالک نصاب حضرات ہیں، اب مالک نصاب کہا کسے جاتا ہے، یہ بات بھی میں اور آپ اپنے ذہن نشین کر لیں، یہ بات بھی میں اور آپ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ آخر مالک نصاب کہا کسے جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر فرض ہے۔ ذرا غور سے سنتے چلے جائیں تاکہ مجھے اور آپ کو احساس ہو کہ ہم کتنی بڑی غلطیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اور آپ ذرا غور کریں، اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی ہے، سونے کا نصاب 7.5 تولے اور اسی طریقے سے چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی، ہاں اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا رکھا ہوا ہے یا 52.5 تولے چاندی رکھی ہوئی ہے، یا اسی طریقے سے نقد مال اتنا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، یا ہم تجارت کرتے ہیں، ہمارے پاس تجارت کا مال رکھا ہوا ہے، وہ بڑا مال بھی ہو سکتا ہے، وہ گھر کے اندر چھوٹا مال بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے وہ مال اپنی تجارت کے لیے رکھ رکھا ہے، نفع کمانے کے لیے رکھ رکھا ہے، اور وہ تجارت کا مال ہمارے گھر میں اتنا ہے کہ ہم اس سے 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب آپ کہیں گے 52.5 تولے سمجھنے آ رہی ہے، یہ 52.5 تولے چاندی کا مطلب کیا ہے؟ اگر آج کی اس ڈیٹ میں 600 روپے تولہ اگر چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی 31,500 روپے کی ہے۔ تو میرے بھائی، اگر کوئی آدمی 31,500 روپے کا مالک ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ آپ کہیں گے جی ہمیں معلوم نہیں 52 تولے چاندی کتنے کی ہوتی ہے، 52.5 تولے 7 تولے سونا کتنے کا ہوتا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ تو آپ سن لیجئے، آپ کے پاس اگر 31,500 روپے رکھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کی گھر کی ضرورت سے الگ رکھے ہوئے ہیں، یعنی گھر کی ضرورت بھی ہے آپ کی، اگر آپ نے وہ پیسے خرچ کر دیے تو آپ کے گھر میں آٹے کا اور کھانے کا اور بیوی بچوں کی دوائی گولی کا انتظام نہیں ہو سکے گا، تو بھی آپ ان سے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، لیکن آپ پہ ضرورت کی چیز
ضرورت کا پیسہ الگ رکھا ہوا ہے، یہ پیسہ بالکل آپ کا اکاؤنٹ میں الگ رکھا ہوا ہے، اور اس پر 1 سال گزر بھی گیا ہے تو آپ اس میں سے 2.5% نکالیں گے۔ یعنی اگر آپ 1 لاکھ کے مالک ہیں اور اس 1 لاکھ پر آپ کے سال بھی گزر گیا ہے تو آپ اس میں سے 2500 روپے کسی غریب کو دیں گے۔ 1 لاکھ میں سے کتنے دیں گے؟ 2500 روپے آپ کسی غریب کو پہنچائیں گے، یہ 2.5% ہے۔ لیکن بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ ان کے پاس 7.5 تولے سونا تو نہیں ہے، 2-3 تولے سونا ہے، اور 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، 10-20 تولے چاندی ہے۔ اور یاد رکھنا، جو چیزیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے، اور جو چیزیں ہماری بیوی، ہماری والدائیں اپنے استعمال میں لاتی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں استعمال میں ہیں، جو چیزیں پہن رکھی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کے عرض کیا، یا نبی اللہ، آ کر سے کوئی ملاقات کی، میرے آقا کی نظر پڑی کہ حضرت عائشہ کے ہاتھوں میں انگوٹھی ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے، عائشہ یہ انگوٹھی کہاں سے آئی ہیں؟ کہا، یا نبی اللہ یہ میں نے کہیں سے حاصل کی ہیں۔ چنانچہ میرے آقا نے دوسرا سوال کیا، اے عائشہ کیا تم ان کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ تو حضرت عائشہ فرماتی، یا نبی اللہ میں نے ان کی زکوٰۃ نہیں نکالی۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ کل قیامت کے میدان میں تمہارے ہاتھوں میں آگ کی انگوٹھی پہنائیں، تمہارے ہاتھوں میں جہنم کی انگوٹھی پہنائیں؟ کیا تم یہ چاہتی ہو؟ کہا، نہ یا نبی اللہ۔ فرمایا، تو عائشہ ان مال کی جو بھی تم نے پہن رکھا ہے اس کی زکوٰۃ نکال دیا کرو، ورنہ اگر تم اس کی زکوٰۃ نہ نکالو گی تو کل اللہ اس سونے چاندی کو آگ کا بنا کر کے پہنائے گا، جہنم کی آگ کا بنا کر کے پہنائے گا۔ تو اس لیے یہ بات میں اور آپ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ جو چیز استعمال کے اندر آ رہی ہے، جو سونا چاندی ہماری بیویوں نے، ہماری والداؤں نے پہن رکھا ہے، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے جو آپ استعمال میں لے رہی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے، اور جو آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، آپ کی بیٹی کی شادی ہونی ہے اور آپ نے زیور کو لا کر کے رکھ رکھا ہے، 1 سال ان پر گزر گیا، آپ کی بیوی نے جوڑ کر کے رکھ رکھا ہے، ابھی آپ نے اپنی بیٹی کو مالک نہیں بنایا، آپ کا ارادہ یہ ہے کہ جس دن میری بیٹی ودا ہوگی اس دن اپنی بیٹی کو ہدیے میں دے دی جائیں گی، تحفے میں دے دی جائیں گی، لہٰذا جب تک بیٹی کو نہیں دی جاتی اس وقت تک اس کی زکوٰۃ جو بھی مالک ہے، یا تو ماں مالک ہے یا باپ مالک ہے، دونوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کی زکوٰۃ ضرور نکالے گا۔ یہ بات چلنے والی نہیں کہ یہ تو بیٹی کی شادی کے لیے رکھ رکھی ہیں، اس لیے ان پر بھی زکوٰۃ نکالنی آپ پر فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ رکھ رکھا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نکالنی آپ پر فرض ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی، آپ کے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے، یاد رکھو، اگر آپ نے گھر خریدنے کے لیے بھی پیسہ رکھ رکھا ہے، آپ نے پلاٹ خریدنے کے لیے بھی پیسہ رکھ رکھا ہے، آپ نے گاڑی خریدنے کے لیے بھی پیسہ رکھ رکھا ہے، اور اس پیسے پر 1 سال گزر گیا تو اب یہ نہیں ہوگا کہ جس سے تو مجھے گاڑی خریدنی ہے یا اس سے تو مجھے مکان خریدنا ہے، نہیں، اگر اس پر سال گزر گیا ہے تو آپ اس پر بھی 2.5% نکالیں گے۔ یہاں تک کہ اگر حج کے لیے بھی آپ نے پیسہ رکھ رکھا ہے کہ جی 2.5 لاکھ 5 لاکھ روپے میرے حج کے لیے ہیں، میں اور میری بیوی دونوں حج کے لیے جائیں گے، اور اس پیسے پر بھی 1 سال گزر گیا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نکالنی ہے، اس پر بھی کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ نکالنی ہے۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں، یہ تو اللہ کے راستے کے لیے ہی تھا، یہ تو میں نے حج کرنے کے لیے لے رکھا تھا۔ میرے بھائی اب ذرا دیکھیں کئی سال ہو گئے، لوگوں نے حج کی نیت کر رکھی ہے لیکن 1-2 سال سے نمبر نہیں آ رہا ہے اور وہ پیسہ رکھا ہوا ہے، تو آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی ان مسائل کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھاتے چلے جائیں۔ جو سونا چاندی ہمارے گھر پر رکھا ہوا ہے، اور وہ سونا چاندی یعنی 2 تولے سونا ہے اور 10 تولے چاندی ہے، اب ان دونوں کو ملا کر کے قیمت
कीमत बहुत ज़्यादा बन जाती है। यानी अगर 50,000 रुपये तोला सोना लगाया जाए तो 1.5 लाख का तो 3 तोला सोना ही हो गया, और 10 तोले चांदी 10 छिंग 60,000 रुपये की या 6,000 रुपये की आपकी चांदी हो गई, तो आप 1,56,000 की ज़कात निकालेंगे। बात समझ आ रही है? तो ज़कात कितनी चीज़ों पर फ़र्ज़ है? सोना और चांदी, माल तिजारत, नकद माल, ये जितनी चीज़ें मेरे और आपके पास रखी हुई हैं, अगर सोना और चांदी रखा हुआ है और वो 31,000 रुपये से ज़्यादा का है तो आप उसमें से 2.5% निकालेंगे। आप पर सोना चांदी नहीं है लेकिन आपके अकाउंट में 31,500 रुपये रखे हुए हैं, तो आप उसमें से 2.5% निकालेंगे। और आपके पास नकद माल रखा हुआ है तो आप उसमें से भी 2.5% निकालेंगे। यहाँ तक कि अगर आपने कोई दुकान खोल रखी है और उसमें आपकी दुकान में 31,500 रुपये का सामान रखा हुआ है, आप पर किसी का कर्ज नहीं है, तो आप उसमें से भी 2.5% निकालेंगे। आपने कोई प्लॉट खरीद रखा है कि मैं इसको बेच करके नफ़ा कमाऊंगा, तो उसका भी 2.5% आपको निकालना होगा। आपने कोई मकान खरीद रखा है कि मैं इसको नफ़ा कमा करके अपने नफ़े के अंदर लाऊंगा, तो उसमें से भी आपको 2.5% निकालना होगा। लेकिन अगर मकान अपने सिर्फ इसलिए लिया कि किराएदार छोड़ दूंगा तो अब उस पर ज़कात नहीं। प्लाट इसलिए लिया कि मैं अपने बेटे को या अपनी रिहाइश के लिए इसको इस्तेमाल करूंगा, उस पर ज़कात नहीं। आपका कारखाना है, उसमें बड़ी बड़ी महंगी चीज़ होती हैं, मशीनें होती हैं, उन पर कोई ज़कात नहीं। घर के अंदर गाड़ी वगैरह आपने ले रखी है, उस पर कोई ज़कात नहीं। आपका मकान कितना ही महंगा हो, कितना ही बड़ा हो, उस पर कोई ज़कात नहीं। ज़कात सिर्फ 4 चीज़ों पर है, सोना है, चांदी है, माल तिजारत है, नकद माल है। अगर ये चीज़ आपके पास रखी हुई है तो आपको उसमें से 2.5% निकालना पड़ेगा। अब साल गुजरने का क्या मतलब है? अब आप साल गुजरने का अपने जहन के अंदर बिठा लें कि साल गुजरने का मतलब क्या है। आप रमज़ान शुरू हुआ, आप 1 लाख के मालिक थे पिछले रमज़ान के अंदर, पिछले रमज़ान में आप 1 लाख के मालिक थे। पूरे साल आप ज़कात नहीं निकालेंगे, लेकिन जैसे साल पूरा होते रमज़ान शुरू हो गया, अब आपके माल पर 1 साल गुजर गया। अब आपके पास अगर 1 लाख है तो आप उसमें से 2,500 रुपये किसी गरीब को 2.5% निकाल करके दे देंगे। इस तरीके से साल गुजरना है। लेकिन एक बात और जहन में बिठा लें, आपके पास पिछले साल 1 लाख रुपए थे और आप ज़कात निकालते रमज़ान के बिल्कुल शुरू में, बीच में आपके पास कहीं से 2 लाख आ गए, या रमज़ान से 2-3 दिन पहले कहीं से 1-2 लाख रुपए और आ गए, तो अब याद रखना, अब ये जो 2 लाख आए हैं इन पर अलग से साल गुजरना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो पिछले साल के 1 लाख रुपए थे 2 लाख उसी में मिलेंगे और आप 3 लाख रुपए की ज़कात निकालेंगे। बहुत से हज़रात समझते हैं कि हर माल पर साल गुजरना ज़रूरी है, हर माल पर अलग अलग साल गुजरना ज़रूरी है। मसला ये नहीं है, आप एक दफ़ा अगर मालिक निसाब हो गए, यानी 31,500 के मालिक हो गए और आप 1 लाख रुपए के मालिक थे, बीच में घटते घटते पैसा 50,000 रह गया, पैसा 40,000 रह गया, पैसा 31,500 रह गया। अब जैसे ही ज़कात देने का दिन आया, कहीं से 2 लाख 3 लाख रुपए आपके वापस आ गए, तो आप उन सारे माल पर ज़कात निकालेंगे। इसलिए हर माल पर अलग अलग साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मेरे भाई और जो मेरी माएँ और बहनें सुन रही हैं वो भी सुने, अगर आप सोने और चांदी की मालिक हैं तो आपके शोहर पर आपके माल की ज़कात निकालना फ़र्ज़ नहीं है। ये बीवी के ऊपर वाजिब और ज़रूरी है कि अपने माल की ज़कात निकाले, अपने माल का हिसाब लगाए। हिसाब किस तरीके से लगाना है? हाँ, हिसाब कैसे लगाना है? जैसे 1 साल गुजर गया तो हमारी माएँ और बहनों को चाहिए या उनके शोहरों को चाहिए कि उनका सोना और चांदी ले और उसका वज़न कराएं। वज़न करा करके देखें कि अब इतने वज़न की कीमत शहर के अंदर कितनी है, दुकान के अंदर कितनी है। चुनाचे उस वज़न की कीमत मालूम करके फिर उससे 2.5% निकाला जाए। याद रखो, अगर उसके अंदर हीरा जड़ा हुआ है तो उस हीरे पर ज़कात नहीं, उस हीरे का वज़न अलग कर लीजिए, या कोई और धात उसमें लगी हुई है तो उसको भी अलग कर लीजिए। सिर्फ सोने की चीज़ों का वज़न करना है और दुकान वाले से मालूम करना है कि इतने वज़न की कितनी कीमत होती है, उसका 2.5% निकालना है। बहुत सी बीवियां हमारी ऐसी होती हैं कि वो चाहती हैं कि हम ज़कात निकालें,
لیکن شوہر نہیں چاہتا، شوہر چونکہ بخیل ہے اور بیچاری بیویاں چاہتی ہیں کہ ان کی زکوٰۃ نکلے، وہ بچنا چاہتی ہیں قیامت کے عذاب سے، وہ بچنا چاہتی ہیں اللہ کی ناراضگی سے، لیکن چونکہ شوہر سے بار بار کہا جاتا ہے وہ سنتا نہیں ہے۔ اول تو یہ چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی، چونکہ وہ کوئی کماتی نہیں ہے، اس کا کوئی اپنا کاروبار نہیں ہے، تو کون زکوٰۃ نکالے گا؟ شوہر ہی تو اس کی طرف سے نکالنے والا ہے، اگرچہ شوہر پر فرض نہیں ہے۔ تو اول تو چاہیے کہ شوہر اس کی زکوٰۃ نکالے، لیکن اگر شوہر بخیل ہے، نہیں نکالتا، تو ہماری مائیں بہنوں کو چاہیے کہ وزن کر کے اتنی چیز کو فروخت کر کے اپنی زکوٰۃ نکال کر کے اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کو دینا ہوگا تو اور دے گا، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ یا تو کوشش کریں جو پیسے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں یا تو شوہر سے لیں اور زکوٰۃ کو نکالیں بالکل صحیح وزن کر کے، اور اگر پھر بھی شوہر نہیں دیتا تو اپنی کوئی بھی چیز فروخت کر کے اپنی زکوٰۃ کو ادا کر دیں، ورنہ جتنے سال آپ کے پاس سونا رکھا ہوا ہے اتنے سال آپ گناہگار رہیں گی اور ہر سال گناہگار رہیں گی۔ اس لیے معزز سامعین اور بالخصوص میری مائیں اور بہنیں، کبھی کبھی سونے چاندی کے مالک کا معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا مالک کون ہے، گھر کے اندر آپس میں اکٹھے رہتے ہیں، تو یاد رکھنا بیوی کے پاس بہت ساری چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو اپنے گھر سے لے کر کے آئی ہے، اس کی والدہ اور والد نے اس کو دی ہیں، تو ان کی مالک تو 100% وہی رہے گی، یعنی بیوی ہی آپ کی ان کی مالک ہے جو اپنے گھر سے زیور لے کر کے آئی ہے۔ لیکن کچھ زیور ایسا ہوتا ہے کہ جو لڑکا چڑھاتا ہے یا جو لڑکے کے ماں باپ چڑھاتے ہیں، اب اس چیز کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کا مالک کون ہے، اب اس کا پتہ نہیں چلتا، چونکہ بیوی تو مالک نہیں ہے، بیوی کے اوپر تو ایسے ہی چڑھا دیا تھا شادی والے دن، ہاں دکھانے کے لیے یا عاریتاً چڑھا دیا تھا، اب اس کا مالک کون ہے؟ یا تو ساس مالک ہوگی بیوی کی یا پھر سسر مالک ہوگا اس مال کا، تو پھر ساس اور سسر ہی اس کی زکوٰۃ نکالیں گی۔ لیکن اگر ساس اور سسر نے یہ کہہ دیا کہ بیٹی یہ چیز جو تمہیں چڑھائی گئی تھی یہ تمہاری ہی ہے، تو اب بیوی ہی اس کی زکوٰۃ نکالے گی۔ تو اس لیے بہت سارے گھروں میں یہی معلوم نہیں ہوتا کہ جو ہمارے گھر کے اندر چیز رکھی ہوئی ہے اس کا مالک کون ہے۔ ماں مالک ہے، بیوی مالک ہے، شوہر مالک ہے، آخر کون مالک ہے اس مال کا؟ تو اس چیز کو الگ کرنا بھی ضروری ہے۔ معلوم کریں اپنی والدہ سے، والدہ اس چیز کا مالک کون ہے؟ میری بیوی مالک ہے یا میں مالک ہوں یا آپ خود ابھی تک مالک ہیں؟ کون ہے اس چیز کا مالک؟ یہ پوچھنا ضروری ہے، بٹوارے کی وجہ سے نہیں، صرف اس وجہ سے تاکہ مالک کا پتہ چل جائے اور وہ اپنی زکوٰۃ حساب نکال کر کے لگا دے، حساب لگا کر کے اپنی زکوٰۃ کو نکال دے۔ اگر میری بیوی مالک ہے تو وہ زکوٰۃ نکال دے گی، اور اگر میں مالک ہوں تو میں زکوٰۃ نکالوں گا، اور اگر تم مالک ہو تو والدہ تم اس کی زکوٰۃ نکالیے گا۔ اس لیے نہیں معلوم کر رہے کہ ہمیں بٹوارا کرنا ہے، ہمیں چیزیں بانٹنی ہے، نہ، بلکہ اس کے مالک کا پتہ چل جائے تو زکوٰۃ نکالنی آسان ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی، سونے اور چاندی، مال تجارت، نقد مال پر زکوٰۃ نکالنا بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح بہت سارے بھائی اب ایک مسئلہ اور اپنے ذہن نشین کر لیں، اگر آپ 1 لاکھ کے مالک ہیں اور آپ پر اس سے زیادہ کا قرض ہے، کسی کا آپ کے اوپر قرض ہے، تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، پہلے آپ قرضہ ادا کیجئے۔ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں لیکن آپ 1.5 لاکھ کے تو قرض دار ہیں، لہٰذا آپ پر اب زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن اسی طریقے سے آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے ادھار دے رکھے ہیں تو زکوٰۃ تو ان پر بھی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ نکال دیں۔ لیکن اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے اور آپ نے جس کو قرض دیا ہے اسے 1 سال ہو گیا یا 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، اب وہ 3 سال کے بعد تمہارے 1 لاکھ روپے واپس آ رہے ہیں، تو جتنے سال یہ 1 لاکھ روپے اس کے پاس رہے تھے آپ 3 سال کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ کتنے سال کی زکوٰۃ نکالیں گے؟ 3 سال کی آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ کسی کے پاس آپ کے 1 لاکھ روپے تھے، اس نے نہیں دیے، 1 سال ہو گیا، اچھا تو یہی تھا کہ آپ نکال دیتے تو اللہ جلد دلا دیتا۔ 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 5 سال کے بعد وہ 1 لاکھ روپے آ رہے ہیں، تو اب آپ 5 سال کی زکوٰۃ اس 1 لاکھ روپے کی نکالیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے معزز سامعین اعظام، میں بات یہ لے کر کے چلا تھا
کہ میرے بھائی جس طریقے سے نماز کو اللہ نے فرض کیا، جس طریقے سے اللہ نے روزے کو فرض کیا، جس طریقے سے اللہ نے حج کو فرض کیا، اسی طریقے سے اللہ نے ہمارے جو مال ہمیں دیے ہیں اس پر بھی 2.5% ہم پر فرض کیا، اور یہ ہمارا نہیں ہے بلکہ کیا فرمایا؟ میں نے آیتیں آپ کے ساتھ پڑھی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہیں وہ مؤمنین آدمی۔ اب ان کامیابیوں کی نشانی بتلائی، کون کون کامیاب ہیں؟ ارے جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، ہاں وہ لوگ کامیاب ہیں۔ جو لغو باتوں سے بچتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں۔ ہاں اسی طریقے سے جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں۔ انہی کامیابیوں میں اللہ نے ایک چیز اور بتلائی، والذین هم للزکاة فاعلون، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ لوگ بھی کامیاب ہیں۔ اسی طریقے سے اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہیں اللہ نے زکوٰۃ کا تذکرہ ادا کیا، وہیں زکوٰۃ کا تذکرہ کیا۔ کیا فرمایا؟ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ آپ جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر پڑھتے ہیں، جانتے ہو کیا ہے؟ نماز قائم کرو، اور خالی نماز نہیں، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس کی زکوٰۃ بھی نکالا کرو، اس کی زکوٰۃ بھی نکالا کرو۔ بڑا زور پڑتا ہے، حالانکہ میرے اور آپ کے اللہ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم مجھے میرے گھروں کے اندر ان زکوٰۃ کو دینا، بلکہ کیا کہا کہ میری امت کے مالداروں پر، میرے بندوں پر جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اور میری محبوب کی امت کے مالداروں پر جو زکوٰۃ فرض ہے، میری مسجدوں میں لانے کی ضرورت نہیں، مدرسوں کی تعمیروں میں دینے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح جو ہمارے انبیاء کے خاندان ہیں ان خاندانوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ مال آپ اپنے غریبوں کو پہنچائیں، یتیموں کو پہنچائیں، مسکینوں کو پہنچائیں، اور جو بے قصور جیلوں کے اندر بند ہیں ان کی رہائی کے لیے اپنے اس مال کو خرچ کریں۔ جو اللہ کے راستوں میں نکل چکے غریب ہیں ان کو اپنے اس مال کا حصے دار بنائیں۔ یہ مال ہمارا حق نہیں ہے، اس لیے مسجدوں میں بھی نہیں لگایا جائے گا، انبیاء کے جو خاندان ہیں ان کو بھی نہیں دیا جائے گا، جو مالدار لوگ ہیں ان کو بھی نہیں دیا جائے گا۔ پھر دیا کس کو جائے گا؟ پھر دیا کس کو جائے گا؟ یہ ان غریبوں کو دیا جائے گا جو بیچارے پریشان ہیں، جن کے پاس روزی روٹی کمانے کے پیسے نہیں ہیں، جو بیچارے بیمار ہو چکے ہیں، دوائی اور خرچ کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو بیچارے لاچار اور مجبور ہو چکے ہیں، غریب اور پریشان ہیں۔ یہ 2.5% ان تک پہنچایا جائے تاکہ ایک نظام درست ہو جائے، تاکہ جو بیچارے غریب پریشان پھرتے ہیں، یہ جو غریب دوسرے الٹے سیدھے راستوں پر چلے جاتے ہیں، کوئی چوری، کوئی ڈکیتی، کوئی لوٹ مار کے راستوں پر پہنچ جاتا ہے، اسی طرح غریب بیٹیاں غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہیں، جانتے ہو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مالدار اپنی زکوٰۃ غریب تک نہیں پہنچا رہے۔ جب مالدار اپنی زکوٰۃوں کو روک لے گا تو یاد رکھنا غریب کی عزت سستی ہو جائے گی، اور غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اس کا مکان اچھا ہے، اگر وہ بیچارہ پریشان ہے، مکان سے کچھ نہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ مجھے اور آپ کو مل کر اس کے مکان کو بکنے سے بچانا چاہیے۔ لیکن ہم دعائیں کرتے ہیں، اچھا ہے قرض میں ڈوب گیا، اب مکان بک جائے گا، اچھا رہے گا۔ اور میرے بھائی ہونا یہ چاہیے کہ میں اور آپ سب مل کر کے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، اور اس بھائی کو لے جا کر کے دے کہ آپ کو مکان نہیں بیچنا، ہم تیرا خیال کریں گے۔ اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ الٹی سیدھی حرکتیں نہ کریں۔ کبھی بھی آدمی ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی وہ صحیح قدم اٹھا رہا ہو اور اس کا مکان بک جائے، ایسا ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ کوئی نہ کوئی اس نے غلط قدم اٹھایا ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لالچ میں آ کر کے اس نے غلط قدم اٹھایا ہے، یا تو ایک جھٹکے میں مالدار بننے کے لیے اس نے قدم اٹھایا ہے، یا اور کوئی طریقہ اس نے ایسا نکالا ہے کہ جس سے اللہ رب العزت کی ناراضگی ضروری تھی۔ غلط قدم اٹھتا ہے تبھی ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ مکان بک رہا ہے، گھر کی چیزیں بک رہی ہیں، اور انسان بیچارہ پریشان اور غریب اور لاچار ہو رہا ہے۔ ورنہ صحیح قدم اٹھانے والا ہم نے اپنی آنکھوں سے پریشان نہیں دیکھا۔ بعض لوگوں کی کارگزاری سنی، جوئے اور سٹے میں چلے گئے، ایک رات میں مالدار ہونا چاہ رہے تھے،
नशे के आदी हो गए, घर दाव पर लगा दिया, तो गलत कदम उठेगा तभी ये सारी रुदात सामने आएंगी, फिर रोते हैं। इसी तरह बहुत सारे हजरात वो होते हैं जिनको लॉटरियों का भूत सवार होता है। बोली की लॉटरियां उलमा हमेशा हर वक्त मना करते हराम है, नाजायज़ है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आते। और जब लोग धोखा दे देते हैं फिर रोते फिरते, हजरत मकान भी बचने वाला नहीं है, मकान भी चला जाएगा मेरा। क्यों उठाया ये गलत कदम आप लोगों ने? तो इसलिए मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बहुत सारे कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनके घर में नागहानी आफात आ गई, एक्सीडेंट हो गया, बीमारी बड़ी आ गई, तो उनकी अलग मजबूरी है, वो उनके पास अलग परेशानी आई है। ये परेशानी किसी के भी वक्त और किसी के भी पास आ सकती है। ऐसे लोगों का मुझे और आपको साथ देना चाहिए। किसी की बीमारी की वजह से किसी का घर नहीं बिकना चाहिए। मैं और आप महल्ले वाले कहाँ चले जाते हैं? अगर सारे महल्ले वाले, ज़्यादा नहीं 100 आदमी अगर 200 रुपये भी जमा कर लें तो 20,000 रुपये हम किसी ऐसे आदमी को दे सकते हैं जिसके घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है। बेटियों की शादियों में उल्टा सीधा खर्च करते, कर्ज ले करके खर्च करते, सूद पर ले करके खर्च करते। वो सूद 1-2 साल में बढ़ता इतना पहुंच जाता है कि घर बेच करके भी खर्चा अदा नहीं होता। क्यों उठाते हैं मैं और आप ऐसे कदम? इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामिईन निज़ाम, मुझे और आपको चाहिए कि जो अल्लाह ने निसाब ये तरतीब बनाई है, इसमें गरीबों का हक़ है, इसमें गरीबों का हक़ है। गरीबों को तलाश करें, कमज़ोरों को तलाश करें, यतीमों को तलाश करें, बेकसों बेसहाराओं को तलाश करें। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, तमाम जितने ऐसे मालिक निसाब लोग हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं और आप ऐसे गरीबों को अपने महल्लों में, अपने रिश्तेदारों में तलाश करें। और अगर मैं और आप इसी तरह अपने माल को ऐसे ही गिनते रहे और देखते रहे कि अब कितना हो गया, अब कितना बढ़ गया, जिसको कुरान कहता है अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा यहसबु अन्न मालहु अखलदा, हाँ रोज़ाना गिनता है, जमा करता रहता है, उसमें से गरीबों का हक नहीं निकालता, उसमें से मिस्कीनों का हक नहीं निकालता। जानते हो ऐसे इंसान के साथ कल अल्लाह क्या करेगा? उसी के लिए मैंने खुतबे के अंदर आयतें पढ़ी हैं। क्या फरमाया मेरे रब ने? वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा, जिनके पास सोना और चांदी है और उसमें से वो अल्लाह के रास्ते में नहीं निकालते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐ नबी जी उनको खुशखबरी सुना दीजिए कि उनको हमने दर्दनाक अजाब देने के लिए तैयार कर रखा है। हम उन्हें दर्दनाक अजाब देंगे। अल्लाह अजाब की क्या सूरत होगी? तो मेरे अल्लाह ने उसका भी तरीका बताया, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, हम उसके सोने और चांदी को लेंगे, उसको जहन्नम की आग में डालेंगे, फतुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, हम उस माल को तपा करके, जला करके हम उसकी पेशानी पे लगाएंगे, हम उसके सीने पर लगाएंगे, हम उसकी पीठ पर लगाएंगे। हाँ, जब किसी गरीब को देखता था तो माथे में सिलवटें पड़ जाती थी, सबसे पहले इस सिलवट को ही हम जहन्नम की आग से जलाएंगे। और फिर इसी तरीके से गर्दन फेर लेता था, हम उसी को जलाएंगे। फिर पीठ फेर करके खड़ा हो जाता था, आ गया मदरसे वाला, आ गया यतीम मिस्कीन, आ गया गरीब, उसको देख करके पीठ फेर करके खड़ा हो जाता था। याद रखना, हम इस पीठ को उसी तेरे सोने चांदी से और उसी माल से दहकाएंगे, उसी माल से जलाएंगे। जो तूने माथे के अंदर सिलवट लाई है वो भी जलाई जाएगी, जो तू पीठ फेर करके खड़ा हुआ है उस पर भी अल्लाह सोने चांदी को गर्म करके लगाएगा। और क्या फरमाएगा? हादा मा कनज़्तुम, ये तेरा सोना और चांदी है, ये तेरा माल है। फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, अब चख अपने माल का मज़ा। तो इसलिए मेरे भाई, जिस तरीके से मेरे और आपके ऊपर ज़कात, नमाज और रोज़ा और हज फ़र्ज़ है, इसी तरीके से मेरे और आपके ऊपर अल्लाह ने मेरे और आपके मालों में से ये ज़कात भी फ़र्ज़ की है। हाँ, जिस माल की ज़कात नहीं निकलती वो माल अभी गंदा है, वो माल अभी पाक नहीं है। मैं और आप समझते हैं ये माल हमारा उल्टी सीधी जगह क्यों खर्च हो रहा है। हम अपना माल किसी कारोबार में लगाते हैं तो हमें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है। इसकी वजह ये तो नहीं कि हमने इसकी ज़कात निकाली है, हमने इसमें से गरीबों का हक़ निकाला है, गरीबों का हिस्सा निकाला है। अगर नहीं निकाला तो अभी पूरा का पूरा माल नापाक है। ये माल आपका गलत जगह थाना कचहरियों में जाएगा, ये माल आपका बीमारियों में निकलेगा, ये माल आप अगर किसी कारोबार में भी लगाएंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये लिख करके ले जाना,
آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، کیونکہ آپ نے اللہ کی بات نہیں مانی ہے، آپ نے اس میں سے غریبوں کا حصہ نہیں نکالا ہے۔ اگر چاہتے ہو یہ مال میرے اور میرے بچوں کے لیے شفا بن جائے، اگر چاہتے ہو یہ مال میرے کاروبار کو بڑھا دے، میرے مال کے اندر برکتیں لے کر کے آ جائے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے مال سے 2.5% نکالیں۔ اپنے مال سے اللہ رب العزت نے جو فرض قرار دیا ہے اس مال کو ہم اپنے غریبوں کو نکال کر کے پہنچائیں گے نا انشاءاللہ؟ 2.5% نکالیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اس وقت میں جو مدارس